اور میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک ہر کسی کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور عزتیں نصیب فرمائے، دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ ہر بندہ اپنی ضروریات لیے بیٹھا ہے، کیونکہ موسم بھی تلخ ہے، سخت ہے، تو قربانی بھی کرنی ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آج کے اس دن کو ہمارے لیے مبارک فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو بڑے آئے ہیں، پیغمبر تو بڑے آئے ہیں، رسول تو بڑے آئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم وہ رسول ہیں، اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں اللہ نے قیامت تک ہر مذہب اور ہر مکتب میں عزت عطا فرمائی۔ آپ نے دعا مانگی تھی، اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اسی لیے تو اختلاف ہوا، یہودی کہنے لگے ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہنے لگے ہم ابراہیمی ہیں، اور ہمارے آقا نے فرمایا ہم ابراہیمی ہیں۔ آج آپ میں اور ہم میں قربانی بھی ہم نے کرنی ہے جو صاحب استطاعت ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اعمال بھی، تو انہیں یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ قربانی اللہ کے اس پیغمبر کی سنت ہے۔ اور میں عرض کروں کہ قرآن کریم آپ کو مجھے اللہ پاک پڑھنا نصیب فرمائے، مطالعہ نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم کی تقاریر ہیں، ہم بھی آج تقریر ریکارڈ کرتے ہیں نا موبائل میں، ٹیپ ریکارڈ میں اور دیگر ذرائع، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کی بے شمار تقریروں کو، دعاؤں کو قرآن میں محفوظ کر دیا ہے، ریکارڈ کر دیا ہے، اور قیامت تک یہ پڑھی جاتی رہیں گی، سنی جاتی رہیں گی۔ اور ان تقاریر کا مجموعہ اور خلاصہ کیا ہے میرے عزیز دوستو؟ اللہ کی توحید ہے۔ لوگوں کچھ ہو جائے اپنے رب سے بے وفائی نہ کرنا۔ خلیل اللہ نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا، اپنی برادری کو بھی سمجھایا، اپنے وقت کے بادشاہ کو بھی سنایا اور سمجھایا، اپنے وقت کی حکومت کو بھی سنایا سمجھایا، اور جو رعایا تھے، عوام تھے، انہیں بھی سنایا سمجھایا۔ تنے تنہا ابراہیم نے اور کیا سنایا؟ یہی سنایا کہ لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر و مشیر نہیں، اس کی ذات میں بھی نہیں اور اس کی صفات میں بھی نہیں ہے۔ بس اس سے وفا کرو، پھر دیکھو کہ دنیا میں بھی کیسے عزت ملتی ہے اور قبر حشر نشر میں بھی کیسے عزت ملتی ہے۔ خلیل نے کر کے دکھایا۔ خلیل نے پہلا امتحان آیا تو باپ نے نکال دیا، دوسرا امتحان آیا تو برادری نے پکڑ کر آگ میں ڈال دیا، تیسرا امتحان آیا اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا تو فرمایا اسے غیر ذی ذرا میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ پھر امتحان آیا، اللہ نے فرمایا اسی لخت جگر کو جسے بڑھاپے میں رو رو کے مانگا ہے اور ہم نے عطا کیا، اسے ذرا چھری پھیریے نا، ذبح کیجئے نا۔ حضرت ابراہیم نے ذبح کر کے دکھا دیا۔ میں نے ایک بات کی تھی، حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو جو ذبح کیا، اللہ کا حکم تھا نا، بس آپ بولیں گے میرے ساتھ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو حکم ملا، حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو ذبح کیا۔ کیا یہ عمل دل سے کر رہے تھے یا اوپر سے کر رہے تھے؟ دل سے کر رہے تھے، اور اس نظریے سے کر رہے تھے کہ میں نے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنا ہے۔ اور پھر قربان جاؤں بیٹے پر بھی، حضرت اسماعیل ذبح ہونا چاہتے تھے، حضرت ابراہیم ذبح ہونا چاہتے تھے، اور حضرت اسماعیل کا بھی یہ جو کردار ہے اوپر سے نہیں تھا، یہ بھی دل سے تھا۔ ابراہیم دل سے ذبح کرنا چاہتے تھے، اسماعیل دل سے ذبح ہونا چاہتے تھے، لیکن سناؤ حضرت ابراہیم نے چھری چلائی، چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل جسے ہم ذبیح اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والے، چھری کے نیچے سے بچ گئے یا ذبح ہو گئے؟ او میاں بچ گئے یا ذبح ہو گئے؟ بچ گئے نا۔
ابراہیم ذبح کرنا چاہتے تھے، اسماعیل ذبح ہونا چاہتے تھے، چھری بھی چل گئی لیکن چھری کے نیچے سے بچ گئے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ ہوتا وہی ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ نبی بھی چاہے، ابراہیم بھی چاہے، اسماعیل بھی چاہے، وہ نہیں ہو سکتا، وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، آج بھی یہی کردار اپنائیے، اللہ کو مختار کل سمجھیے، اللہ کو علام الغیوب سمجھیے، ہر جگہ موجود سمجھیے، کارساز و دستگیر سمجھیے، اپنا داتا و مشکل کشا سمجھیے، گنج بخش سمجھیے، بس سمجھیے کہ ہمارا سب کچھ وہی ہے، وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر دیکھیے دعائیں بھی قبول ہوں گی، اللہ کی طرف سے عزتیں بھی نصیب ہوں گی، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مشکلات و مصائب سے محفوظ بھی فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا